بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک رشتہ بہت ہی خوبصورت ترین رشتہ بنایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عورت کی کمزوری، اس کے اندر ٹیڑھ پن کا ہونا، اس کے مزاج میں بعض دفعہ سستی اور غفلت کا ہونا، یا اس کے مزاج میں بد اخلاقی کا، ترش روی کا ہونا، یہ عورت کا مزاج ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھ پن سے ہی فائدہ حاصل کر لو، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ یعنی عورت کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو احسن طریقے سے اگر دور کر سکتے ہو تو کر لو، اس پر زبردستی کرنا، اس پر ظلم تشدد کرنا جس کی وجہ سے عورت آپ کا ساتھ چھوڑ دے، آپ کا گھر چھوڑ دے، یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، عورت کی طرف سے ہو چاہے خامند کی طرف سے، دونوں کو ایک دوسرے کی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر کریں، ایک دوسرے کے وہ کام جو اس کے ذمہ نہیں ہے وہ سر انجام دے رہا ہے، کچھ ایسے کام جو بیوی کے ذمہ نہیں ہے لیکن بیوی سر انجام دے رہی ہے، کوئی ایسے کام جو خامند کے ذمہ نہیں ہے وہ خامند سر انجام دے رہا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی واجبات جو وہ ادا کر رہا ہے اس کو دیکھے اور اس کے احسان کو سمجھے تو یقیناً اس کی بری باتوں کو، اس کی سخت باتوں کو، تکلیف دہ باتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس پر بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی اپنی بیوی کی بدتمیزی اور اس کی بد اخلاقی کی شکایت لے کر آیا کہ میں جا کر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی کی بد اخلاقی کے بارے میں شکایت کرتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ وہ آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا، اور جب دروازے پر پہنچا تو اندر سے کچھ باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اب یوں کان لگایا اور سنا کہ اندر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جھگڑا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا، وہ سخت کلمات کہہ رہی ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اب یہ مقدمہ لے کر آئے تھے اپنی بیوی کا کہ تاکہ میں شکایت کر سکوں اور اپنی بیوی کی اصلاح کروا سکوں۔ دل میں سوچا کہ اتنے بڑے امیر المومنین ہیں، اتنے بڑے شخص ہیں، تو جب ان کے گھر میں یہ معاملہ ہے تو میرا یہ معاملہ تو بہت چھوٹا سا ہے، میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں۔ یہ دل میں بات سوچی اور واپس جانے لگے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی آیا تھا لیکن واپس جا رہا ہے، تو وہ اپنے دروازے سے نکلے، اس جاتے ہوئے آدمی کو واپس بلایا، کہا کس کام کے لیے آئے تھے، کیا کام تھا آپ کو؟ تو کہنے لگے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور دیکھا، جو بات جس چیز کی شکایت میں لے کر آیا تھا وہی بات، وہ کام آپ کے پاس بھی ہو رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت جواب دیا، بہت خوبصورت جواب دیا۔ اگر آج ہر مرد ان باتوں کو اگر سمجھ لے اور سوچ لے تو یقیناً اس کے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اللہ کی بندی کے کچھ میرے اوپر حقوق ہیں، لیکن میں اس کے وہ حقوق اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پاتا، تو ان حقوق کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے میں اس کی رعایت کرتا ہوں، اس کی بد اخلاقی کو، اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرتا ہوں۔ اور دوسری بات کہا کہ یہ اگرچہ میرے ساتھ لڑائی کر لیتی ہے، اونچا بول لیتی ہے، بدتمیزی کر لیتی ہے، لیکن آپ نے سوچا کہ یہ میرے لیے باورچن کا کام کرتی ہے، میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے لیے روٹی بناتی ہے، میرے پورے گھر کی صفائی کرتی ہے، اور یہ میرے بچوں کو پالتی ہے، میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے میں اپنا قلبی سکون حاصل کرتا ہوں، حرام میں، گناہوں میں پڑنے سے بچ جاتا ہوں۔ تو یہ میری روٹی پکانا، گھر کی صفائی کرنا اور یہ باقی تمام معاملات اس کے ذمہ نہیں ہے، اسلام نے اس کے ذمہ نہیں کیا، لیکن یہ اپنی طرف سے یہ اس ڈیوٹی کو نبھا رہی ہے۔
تو اگر اس کی طرف سے کبھی کچھ اونچا بول یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اسے برداشت کروں گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا امیر المؤمنین اگر یہ بات ہے تو یہ کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے، میری بیوی بھی روٹیاں پکاتی ہے، میری بیوی بھی میرے گھر کی صفائی کرتی ہے، میرے بچوں کو سنبھالتی ہے اور میری خدمت میں لگی رہتی ہے، لیکن وہ بدتمیزی کی شکایت لے کر آیا تھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں جیسا آپ کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ایسا ہی کرو، اپنی بیوی کی ایسی باتوں کو برداشت کرو، انہیں صبر سے تحمل سے سہ لو، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ یہ جو آپ کا ازواجی رشتہ ہے یہ خوبصورت تبھی بنے گا جب آپ اپنے شریک حیات کی اچھائیوں پر نظر کریں گے بجائے اس کے کہ اس کی کمیوں پر نظر کریں، کیونکہ کمیوں پر نظر کرنے سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور اچھائیوں پر نظر کرنے سے گھر جنت کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا گھر نصیب فرمائے۔ مع السلام۔